بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست یا جو مجھے لسن کرتے ہیں، میرے فالوور، انہوں نے مجھے بہت کہا ہے کہ سر آپ اس بات پہ تبصرہ کریں، بتائیں آج کل روس اور یوکرائن کی جو وار ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں اور آپ کو اس کی ٹاپک پر بات کریں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے جب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پتہ ہونا چاہیے میرے اپنے بارے میں۔ میرا نام ملک ریاست علی، بلانگ ٹو ایس ایس جی، حوالدار، پنشنر اور ریٹائرڈ جنی۔ اور ابھی میں نے جتنا بھی فوکس کیا ہوا ہے عالمی ورلڈ میں، یعنی دفاعی لحاظ سے میں جتنا نالج رکھتا ہوں، اور اس کے اوپر میں دفاعی صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یوکرائن اور روس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ روس اور یوکرائن کا جو مسئلہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے روس سے یوکرائن علیحدہ ہوا اور اس وقت پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور روس کی ریاستیں علیحدہ ہوئیں، تو فوری موقع مل رہا ہے کہ وہ امریکہ سے اپنا بدلہ لے سکے۔ تو روس چاہ رہا ہے کہ میری جو ریاستیں، میرے جو پارٹس جو مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں، یعنی سوویت یونین جب ٹوٹی ہے تو مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں، تو میں اس کو ابھی مجھے واپس لینے کا موقع مل رہا ہے، تو وہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جانے دے گا کہ وہ ان تمام ریاستوں کو حاصل کر دے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا جو بنیادی اس کے پاس جواز یہی ہے کہ یہ جو اس سے روس کی ریاستیں ٹوٹی ہیں، یہ اگر روس کے اگینسٹ جاتی ہیں اور امریکہ کو اپنا الائز سمجھتی ہیں، تو پھر اس خطے میں روس اس کے ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اور اپنی پوری کوشش کرے گا، جہاں تک کہ جیسے اس وقت روس اور یوکرائن روس کا ہی حصہ تھا لیکن علیحدہ ہو گیا، لیکن وہ الائز بن بیٹھا امریکہ کا۔ امریکیوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کسی کو توڑنے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے تو شامل ہو جاتے ہیں، جیسے آج تک پاکستان تک آ رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے اوپر جب پاکستان کو اس کی ضرورت تھی تو اس نے کوئی مدد نہیں کی۔ وہ بیری بیڑا جو واشنگٹن سے چلا تھا وہ کہیں رستے میں ہی غائب ہو گیا۔ اسی طرح یوکرائن بھی یہی سمجھ بیٹھا ہے کہ میرے یورپی اتحادی ہیں یا امریکی اتحادی، یہ نیٹو کے فورسز ہیں اور یہ میرا کچھ کریں گے یا میرے ساتھ مل کے روس کے خلاف لڑیں گے، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، امریکی جنگ سے پہلے تو ان کو دھمکیاں تو روس کو بخوبی طور پہ دے سکتے ہیں، جتنی وہ دے سکتے ہیں دیں گے اور دیتے بھی رہے ہیں۔ آپ نے خوب جب اس وقت یہ ویڈیو بن رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی ہیں روس کو، مگر جب روس نے اس کی کوئی نہ سنی تو ابھی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرائن بالکل تنہا رہ گیا ہے، جیسے 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش کے مقابلے میں تنہا رہ گیا تھا۔ تو یہ ایک خاصا وتیرہ رہا ہے امریکہ کا، اور وہی وتیرہ ابھی ادھر یوکرائن میں امریکہ استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی بھی بہت کچھ بولے گا کہ میں اس کے اوپر بعد میں یہ پابندیاں لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن وہ بعد کا ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن فی الوقت اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ اور
ایسے میں باقی جتنے بھی روس کی ریاستیں جو روس سے جدا ہوئی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس خطے میں جو پہلے امریکہ کی بالادستی ہوا کرتی تھی وہ اس خطے میں ابھی امریکہ کی بالادستی نہیں رہے گی۔ تو ان کو چاہیے کہ روس کے ساتھ اس خطے میں اپنے تعلقات استوار کریں، نہ کہ دشمن جو روس کے دشمن الائز ہیں یعنی امریکہ ہے ان کے ساتھ تعلقات اگر استوار کریں گے اور ان کو اپنا اس خطے میں مددگار سمجھیں گے تو روس کی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جیسے آپ ابھی دیکھیں گے کہ یوکرائن بالکل مکمل طور پر یہ روس اس کو ہڑپ کر لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو بعد میں ہوگا پھر وہ آپ بعد میں دیکھا جائے گا، امریکہ اس میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو پابندیاں کس پر نہیں ہوتی، کیا فیٹو میں پاکستان کے اوپر ابھی تک پابندیاں نہیں ہیں، اور تو فیٹو میں کیا پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں ابھی تک نہیں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے وہ اپنی یہ کام جو ہے نا وہ تو کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے اپنے تجربے میں جتنا دیکھا ہے کہ امریکی کھول کے کسی کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، اپنی حکمت عملی، اپنی سازشیں، اپنی عقل و دانش اور دھمکیاں یہ تو کر سکتے ہیں، مگر کھلے عام لڑنے کی ان میں جرات نہیں ہے۔ افغان وار میں بھی آپ نے ان کو دیکھ لیا، ابھی آپ یوکرائن میں بھی دیکھیں گے کہ امریکہ ادھر سے بالکل پیٹھ پھیر کے جو نکل چکا ہے، ابھی اس میں پوری طرح شکست ہوگا، اور نیٹو میں ادھر یوکرائن میں اس کا جو اثر و رسوخ نیٹو کے فورسز کے طور پر اس کا پہلے رکھ رکھاؤ تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور روس نے بھی یوکرائن کے صدر کو پہلے بولا تھا کہ میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ ان نیٹو کو نکالیں، لیکن یوکرائن کا جو صدر ہے وہ چونکہ امریکہ کے ایما پہ کام کرتا ہے اور اسی کا اتحادی ہے، تو اس نے پیوٹن کی بات کو نہیں مانا اور اپنے ملک کو لے ڈوبا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ جو یوکرائن کا صدر ہے وہ اس کو اس میں بری طرح شکست ہو اور وہ ملک سے بھاگ نکلے یا وہ مارا جائے، تو یوکرائن میں جو اپوزیشن جماعت ہیں تو وہ برسر اقتدار آئے اور یوکرائن میں نیٹو کی مکمل طور پر بالادستی ختم ہو جائے اور یہ خطہ امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکے گا۔ تو میرے دوستوں نے مجھے یوکرائن اور روس کی جنگ کے بارے میں بتایا، پوچھا ہے، اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بہت مختصر سا اپنا تبصرہ دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے فیوچر میں یہی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ السلام علیکم۔